السلام علیکم، کھل کے بول کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ آج کے پروگرام میں ہم سب سے پہلے ذکر کریں گے کہ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے کیس کے معاملے پر فل کورٹ بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے الگ ہونے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے اس بینچ سے۔ اس پہ بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ شاعر احمد فراد کیس کی سماعت ہوئی ہے اور اس میں اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے انوکھی منطق پیش کی ہے۔ وہ منطق کیا ہے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے آج گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ حمود الرحمان کمیشن کے معاملے پر جو ٹویٹ کی گئی تھی بانی پی ٹی آئی کی جانب سے، تو وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اس معاملے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، کشیدگی بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ذکر کریں گے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی وزیر داخلہ کم اور چیئرمین پی سی بی زیادہ دکھائی دے رہے ہیں، ایسا کیوں ہے یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ پینلسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بشارت راجہ، سلمان انیس، عیسیٰ نقوی اور عمر دراز گودل۔ تمام پینلسٹ کو شو میں ویلکم کرتا ہوں۔ اور سلمان انیس، آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کا کیس ہے، فل کورٹ تشکیل دیا گیا 13 رکنی بینچ، اور اس کے ساتھ دوسری جانب سے تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو ہے وہ اعتراض کیا ہے اور ان کے الگ ہونے کا مطالبہ بھی کر دیا گیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ اس بینچ سے علیحدگی اختیار کریں گے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ علیحدگی اختیار کریں گے۔ یہ تو آپ کے سوال کا جواب رہا۔ آپ دیکھیں، آپ جو ہے نا اعتزاز میرے ساتھ کل لڑ رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ اس کے اندر بات میں آپ کی کوئی دلیل نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی وزن نہیں ہے کہ اگر کمیشن بنا دیا جائے گا تو خان صاحب اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ کل رات آپ کی اور میری بحث چل رہی تھی۔ اب آج دیکھیں نا، کل بات ہو رہی تھی، آج صبح ایک عدد عدالت کے اندر یہ جو پورا کا پورا بینچ بن رہا ہے اس کے اوپر تنازعات شروع ہو گئے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی نے ہر چیز کے اوپر فتنہ ڈالنا ہے، فساد ڈالنا ہے اور ہر چیز سے ڈس ایگری کرنا ہے۔ ان کی سوچ میں فتنہ ہے، ان کے کردار میں فتنہ ہے، ان کی بات میں فتنہ ہے، ان کے یہ جو مذاکرات ہیں اس کے اندر وہ فتنہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے آپ سے کل یہی سوال کیا تھا کہ وہ کون سی ایسی عدالت ہوگی، وہ کون سے ایسے اشخاص ہوں گے، وہ کون سے ایسے لوگ ہوں گے جن کی بات پی ٹی آئی یا ان کے لیڈر یا ان کے فالوورز جو ہیں وہ مانیں گے، اور اس بات کا جواب ایٹ لارج کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے کیونکہ اب جب یہ بینچ کی بات ہو رہی ہے تو دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ کو وہ پہلے ہی اتنا زیادہ جو ہے متنازع کر چکے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی آلریڈی گزشتہ سالوں کے اندر اتنی زیادہ رفٹ ہے کہ وہ اگر صحیح بھی فیصلہ دے رہے ہوں تو ان کو اس کے اوپر اعتراض ہوگا۔ لیٹس پٹ اٹ اسائڈ کہ جو کچھ ہو رہا ہے عدالت کے اندر یا قاضی فائز عیسیٰ خود جو کر رہے ہیں اور انہوں نے جو روابط قائم کیے ہیں برٹش ہائی کمیشن کے ساتھ اور خطوط لکھے ہیں اور وہ جو ساری کی ساری چیزیں وہ ان کے اپنے کنڈکٹ کے اوپر ہیں۔ لیکن آپ جو پی ٹی آئی کا جو ہارڈ کور سٹینس ہے وہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ انہوں نے کسی کی بات نہیں ماننی جب تک ان کی اپنی مرضی کے فیصلے، اپنی مرضی کے لوگ اور اپنی منشا کی چیزیں نہیں ہوں گی۔ تو وہ جب تک وہ نہیں آپ ان کی بات مانیں گے، وہ آپ جس مرضی کو لے آئیں، they're not going to agree to anything۔ اچھا بشارت راجہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے آپ کو یہ علم ہے کہ مخصوص نشستوں کے معاملے پر جو اعتراض سامنے آیا ہے یا مطالبہ سامنے آیا ہے پی ٹی آئی کا، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، آپ کو پتہ ہے کہ جو بلے کا نشان چھینا گیا تھا اس کیس میں بھی وہ شامل تھے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس بنیاد پر ان کا الگ ہونا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بہت شکریہ نقی صاحب۔ میرے فاضل دوست سلمان انیس صاحب نے کہا جی کہ پی ٹی آئی کا ایک وتیرہ ہے، لیکن نقی صاحب یہ ہے کہ یہ سیاسی یہ آئینی بحران شروع کہاں سے ہوا تھا؟ یہ بلے والے فیصلے سے شروع ہوا تھا۔ اس بینچ میں شامل تھے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس محمد علی مظہر۔ مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو بینچ بنا تھا اس میں محمد علی مظہر موجود تھے، جسٹس منصور شاہ کی سربراہی میں جو بنا تھا، اور جسٹس عطا من اللہ۔ سپریم کورٹ میں یہ سلمان انیس صاحب کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ جب ریفرنس دائر ہوا تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، تو اس وقت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جب اس کو چیلنج کیا تھا تو وہ فریق کسے بنایا تھا؟ عمران خان کو۔ اس وقت وہ وزیر اعظم تھا، لا منسٹر کو اور پوری کیبنٹ کو اس نے فریق بنایا تھا۔ سپریم کورٹ جس کے سابق چیف جسٹس گلزار احمد جس 5 رکنی بینچ کی سربراہی کر رہے تھے، اس میں وہ فیصلہ دے چکے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو تحریک انصاف کے کیس نہیں سننے چاہیے۔ یہ ججمنٹ موجود ہے، اس لیے کہ یہ دونوں فریق ایک دوسرے کے فریق رہ چکے عدالت کے اندر۔ اور رہی بات کہ انہیں بینچ سے علیحدہ ہو جانا چاہیے یا نہیں، تحریک انصاف کا بالکل
عدم اعتماد کرنا ان کا حق ہے، آئینی حق ہے، وہ کوئی بھی کر سکتا ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں، سلمان انیسہ بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب فوجی عدالتوں میں سیولین کے ٹرائلز کی سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی تھی، تو اس بینچ کے سربراہ تھے جسٹس سردار طارق مسعود۔ ایک کیس کی انہوں نے سماعت کی، جب دوسرے کی ہوئی تو سابق چیف جسٹس جواد خواجہ کی طرف سے بینچ پر اعتراض اٹھایا گیا اس کے سربراہ پر کہ سردار طارق مسعود اپنا مائنڈ پہلے شو کر چکے ہیں، انہیں بینچ سے علیحدہ ہو جانا چاہیے، لہٰذا انہوں نے کوئی دیر نہیں لگائی اور بینچ سے وہ علیحدہ ہو گئے۔ جسٹس منصور شاہ بینچ سے علیحدہ ہو گئے تھے، اعتراض اٹھا تھا، پھر جب وہ بیٹھے تو یہ کہا گیا جی کہ حکومت کی طرف سے پہلے انہوں نے کہا جی کہ جسٹس جواد خواجہ کی میری رشتہ داری ہے ان کے ساتھ، کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ حکومت نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ پھر 2-3 سماعتوں کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہمیں جسٹس منصور شاہ پر اعتراض ہے، وہ بینچ سے علیحدہ ہو جائے، وہ علیحدہ ہو گئے۔ ایسی بے شمار پریسیڈنٹ موجود ہے، بلکہ کل کی بات ہے، یہ خاور مانیکا صاحب جو سلمان انیس صاحب کے بڑے فیورٹ ہیں، انہوں نے عدم اعتماد کیا جناب شاہ رخ ارجمند پہ، وہ فیصلہ محفوظ تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ بالکل علیحدہ ہو گئے، وہ حلال عدم اعتماد۔ ٹھیک ہے، چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ ایسی موجود ہے، نقی صاحب میں سمجھتا ہوں کوئی اخلاقی طور پر نہ صرف اخلاقی طور پر بلکہ قانونی اور آئینی طور پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس محمد علی مظہر کو بینچ سے علیحدہ ہو جانا چاہیے، علیحدہ ہو جانا چاہیے، آپ یہ سمجھتے ہیں۔ عیسیٰ نقوی صاحب، آپ کے نزدیک ظاہر ہے اب یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ برطانوی ہائی کمشنر کو جو لیٹر لکھا گیا اس میں جسٹیفیکیشن دی گئی ان فیصلوں کے حوالے سے، بلے کے نشان چھیننے کے حوالے سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جب جج کی ظاہر ہے کوئی انٹینٹ ظاہر ہو جائے تو پھر جیسے راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ فریق کا حق ہے، کسی بھی فریق کا حق ہے کہ وہ عدم اعتماد کر سکتا ہے، اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صورتحال جو مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ مانا جائے گا؟ دیکھیں، مانا جائے گا یا نہیں یہ ایک الگ سوال ہے، لیکن کیا یہ جائز ہے یہ مطالبہ؟ کیونکہ یہ معاملہ جو مخصوص نشستوں کا ہے، اس کو ذرا کھول لیں، مخصوص نشستیں کیوں نہیں ملیں؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان نہیں تھا، وہ آزاد حیثیت میں مختلف انتخابی نشانات پر لڑے، اس کے بعد انہوں نے جوائن کر لیا سنی اتحاد کونسل کو۔ سنی اتحاد کونسل گھوڑے کے نشان پہ خود الیکشن نہیں لڑ رہی تھی، وہ تو خود آلریڈی تیاری کر رہے تھے، لہٰذا انہوں نے، وہ تو تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے جا رہے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنی لسٹ مخصوص نشستوں کی نہیں جمع کروائی تھی۔ اب وہ جو بلے کا نشان ہے وہ لینے کا فیصلہ جس نے کیا تھا، جس کے نتیجے میں پھر یہ ایونچولی مخصوص نشستیں ان کو الاٹ نہیں ہوئی، وہ وہی ججز ہیں۔ تو جب انہی کا اپنا فیصلہ جو ہے وہ ان کوسچن آ رہا ہو تو پھر ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے مائنڈ ایک ایشو کے اوپر ڈسکلوز کر دیا ہے اس کے اوپر اعتراض اٹھانا آئینی اور قانونی حق ہے، وہ اٹھایا گیا ہے، یہ مانا جائے گا یا نہیں یہ بالکل ایک سیپریٹ کوسچن ہے۔ آئی ڈونٹ سی اینی ریزن کہ اس میں کوئی اللاجیکل بات کر دی گئی ہے۔ پوری دنیا میں ججز کے اوپر جو سننے والے جج ہیں ان کے اوپر اعتراض اٹھایا جاتا ہے، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کے کچھ تقاضے ہیں۔ پھر آپ خط کی بات کر رہے ہیں، برطانوی ہائی کمیشن کو کس کس کو خط لکھیں گے؟ یورپی یونین نے پاکستان کے جو آئین اور قانون کا انصاف کا نظام انصاف ہے اس کے اوپر ابھی حالیہ دنوں میں کیا سوالات اٹھائے، اقوام متحدہ نے کیا سوالات اٹھائے، امریکہ سے اس کے اوپر کیا سٹیٹمنٹ دی گئی، آسٹریلیا سے کیا سٹیٹمنٹ دی گئی، اب تمام کے تمام پھر آپ سب کو خط لکھنے لگ جائیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے پاکستان میں، جو جن کے اوپر کوسچنز موجود ہیں، ہم لوکلی ظاہر ہے کہ اپنی ریزننگ اور لاجک اس کے لیے دیتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں سارے معاملے کو بڑا ڈیفرنٹلی دیکھا جا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، پھر انڈیکس کا معاملہ بھی آتا ہے کہ کہاں کھڑا ہے ہمارا نظام صاحب۔ اچھا، اسی پہ عمر دراز آپ کے علم میں ہے کہ جیسے منیب اختر نے 7 سینئر ججز پر مشتمل بینچ کا مشورہ دیا، لیکن چیف جسٹس نے جو ہے فل کورٹ بنایا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو فل کورٹ تشکیل دیا گیا ہے یہ اس کیس کے حوالے سے کتنی حد تک اہم ہے، اور پھر اس کیس کی اہمیت کے حوالے سے فل کورٹ جو بنایا گیا ہے وہ اس کو کتنا اجاگر کر رہا ہے؟ دیکھیے، یہ بات اس حد تک تو ہمیں تعریف کرنی چاہیے کہ فل کورٹ بنایا گیا ہے۔ کم از کم یہ اسی نوعیت کا کیس تھا جس میں سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنی کلیکٹیو وزڈم جو ہے اس کا اظہار کرے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ ایشو ونس فار آل سیٹل ہو جائے، کہ آئندہ کوئی ایسی صورت ہو تو اس میں کوئی ابہام نہ رہے۔ لیکن یہ سوال اپنی جگہ پہ موجود ہے، جس طرح تحریک انصاف نے آج مطالبہ کیا ہے کہ لارجر بینچ کا جو آلریڈی فیصلہ موجود ہے اس پہ قاضی صاحب الگ ہو جائیں۔ میرے خیال سے یہ ایک پریشر ٹیکٹک تو ہو سکتا ہے، شاید تحریک انصاف قانونی محاذ کے اوپر یہ بات نہ کرے،
لیکن سوال ضرور اپنی جگہ پہ موجود ہے. قاضی صاحب نے جس طرح خط لکھا ہے یا ان کے کہنے پر رجسٹرار صاحب نے خط لکھا ہے وہاں پہ برٹش ہائی کمشنر کو, اس میں چونکہ جو انہوں نے بات کی ہے انہوں نے اپنا مائنڈ شو کیا ہے جس میں وہ اس فیصلے کو اب بھی جسٹیفائی کر رہے ہیں. جب آپ اپنا مائنڈ شو کر دیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے بینچ میں بیٹھنا, کیونکہ آپ کی ملٹری کورٹ والے جو کیس ہے اس میں آپ اسی بنیاد پر نہیں بیٹھ رہے ہیں نا کہ آپ آلریڈی اپنا مائنڈ دے چکے ہیں یا باقی جگہوں کے اوپر. تو یہ سوال اپنی جگہ کے اوپر ہے, اور لیکن کیا یہ آپشن موجود تھی کہ وہ الگ ہو جاتے, یا تو اس طرح کا بینچ بنتا میرے خیال سے جس میں کوئی 5-7 ججز ہوتے, اس میں کیسا بیٹھتے تو پھر شاید بات اور طرح سے ہوتی. لیکن جب فل کورٹ بن گیا تو میرے خیال سے آگے بڑھنا چاہیے, اس معاملے کو سیٹل ہونا چاہیے, اور میرے خیال سے یہ وہی فیصلہ ہوگا جو جس میں انٹرم ریلیف ملا ہے کہ یہ سیٹیں اگر تحریک انصاف کی بنتی ہے یا نہیں بنتی, اس ایشو کو تو ریزالو کر لیا جائے گا, یا کم از کم کچھ نہ کچھ اس پہ جو ابہام ہے وہ دور کیا جائے گا. لیکن یہ سیٹیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی ہرگز بھی نہیں بنتی, تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے ایک سیٹ بیک ہوگا, اور جو ان کا خیال ہے کہ 2/3 میجورٹی. اور جب ایسے میں جب یہ خبریں اب آ چکی ہوں کہ قاضی صاحب انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے ایکسٹینشن لینے میں, وہ میرا خیال ہے کہ اب معاملہ اس طرف نہیں جائے گا. یہی ہوگا کہ اگر سیٹیں اس طرح سے نہیں ہیں تو ان سیٹوں کو خالی چھوڑ دیا جائے. جو فارمولہ ہے جس طرح آپ باقی میں کہتے ہیں کہ جی 63A کو کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ نہیں کیا جا سکتا, ججز ری رائٹ نہیں کر سکتے, تو پھر ہوپ فلی اس کیس کے اندر بھی ججز جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو ری رائٹ نہیں کریں گے. جو فارمولہ کانسٹیٹیوشن نے طے کر دیا ہوا ہے اسی فارمولے کو اوبے کیا جائے گا, اسی فارمولے کو فالو کیا جائے گا, اور اگر کوئی ایسی چیز آئی ہے تو آپ اس کو سیٹیں خالی چھوڑ دیں, ایوان جانے اور جو ہے وہ لوگ جانے. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اتنی جنرل سیٹیں تو نہ جیتے لیکن مخصوص سیٹوں کی بنیاد کے اوپر وہ بڑی پارٹی بن کے ایوان میں آ جائے, جو ہم نے خیبر پختونخوا میں دیکھا ہے. تو میرے خیال سے یہی اس کی سمجھ آتی ہے کہ جو آئین کی منشا ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دیا جائے, نہ کہ کسی اور کو نواز کے 2/3 کسی اور کو وہ الاٹ کر دیا جائے. ٹھیک ہے عمر بھائی, بالکل صحیح ہے, ری رائٹ نہیں بلکہ انٹرپریٹ ہی کر سکتی ہے ظاہر ہے کورٹ. اچھا اسی پہ سلمان, آپ کے نزدیک فل کورٹ کا بنانا ظاہر ہے کسی بھی معاملے میں کسی بھی کیس کے حوالے سے بڑا خوش آئند ہوتا ہے, اور اس پہ بھی فل کورٹ بنایا گیا ہے, اسے خوش آئند بھی یقینی طور پر قرار دیا گیا ہے کہ وہ تحفظات پی ٹی آئی کی اپنی جگہ پہ. کیا آپ سمجھتے ہیں 9 مئی یا اسی طرح کے جو دیگر اہم کیسز ہیں ان میں بھی فل کورٹ تشکیل دیا جائے؟ ہونا چاہیے, جس طرح عمر ابھی بات کر رہے ہیں, فار اے لارجر ٹرانسپیریسی, اور ایسے معاملات کے اندر تاکہ کوئی ابہام نہ رہے, کوئی بعد میں جا کے کسی بھی طریقے سے کوئی کرٹیسائز نہ کر سکے, تو وہ تو ہونا چاہیے. لیکن وہی کہ ہم کتنا کریڈیبل سمجھتے ہیں ان ڈیسیجنز کو, یا ہم کتنا کریڈیبل سمجھتے ہیں ان بینچز کو, یہ بہت زیادہ کویشچنیبل بات ہے نا. کہ کیا ایک جماعت جس کو ہم سارے کہتے ہیں کہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یا کارنر کیا جا رہا ہے, کیا وہ اس ساری کی ساری چیز سے اور سچویشن سے خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یا ان کے اوپر کتنا امپیکٹ ہوگا. تو ظاہر ہے دے آر اینٹیسپیٹنگ کہ اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ ہوگا. اس میں ایک اور بھی چیز جو ہے وہ ایڈ کرتا چلوں, اور وہ یہ کہ قاضی فائز عیسیٰ کے آنے سے تمام لوگ شاید ڈرے ہوئے ہیں کہ کیونکہ ان کی ایک پرانی پہلے ہسٹری ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اور عمران خان صاحب کے ساتھ ان پرسن, جس طرح ابھی ذکر کر رہے تھے راجہ صاحب, تو شاید وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ جس طرح انہوں نے بلے کا نشان لے لیا ہے اسی طرح جو ہے نا وہ ڈیسیجن ان کے اگینسٹ آ سکتا ہے. اس کے اوپر دیکھیں یہ ابھی قبل از وقت ہے, سب جوڈیشل معاملہ ہے, اس کے اوپر آگے جا کے کیا کس طرح چیزیں نہیں, میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ دیگر کیسز میں بھی ایسا ہونا چاہیے. ایک چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم نے بھی اپنے اینڈ کے اوپر ہم نے بھی ایٹ لارج جو ہے نا وہ دماغ بنایا ہوا ہے اپنے آپ کو, ایک پری ڈٹرمنڈ مائنڈ سیٹ کے اندر ہم لوگ لے کے چل رہے ہیں. ہو سکتا ہے فیصلہ بالکل اس کے برعکس ہو, یا حالات آگے آنے والے دنوں میں اس کے بالکل برعکس ہوں, اور جو متنازع فیصلے دیے ہیں عدالت نے گزشتہ مہینوں کے اندر, شاید وہ اس کو ڈیمیج کنٹرول کر کے اور چیزوں کو واپس کسی جگہ کے اوپر منطقی انجام کی طرف جو ہے وہ لے کے جائیں. تو لیٹس گیو جوڈیشری سم ٹائم اینڈ ججز سم ٹائم سو دیٹ یو نو دی وزڈم پریویلز. ٹھیک ہے, ڈیمیج کنٹرول کی ایک کوشش ہو سکتی ہے. عیسیٰ نقوی صاحب, آپ کے نزدیک ظاہر ہے مفروضوں پر بات نہیں کرنی چاہیے, اور ابھی ظاہر معاملہ آگے بڑھے گا, کیس چلے گا تو پھر کچھ کہا جا سکے گا, لیکن بدقسمتی ہے ہمارے ہاں کچھ چیزیں پہلے طے بھی کی جاتی ہیں اور ان پہ کچھ انالیسس بھی کیا جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا تناسب ہو سکتا ہے؟ تناسب تو وہ بڑا کلیئر ہے. جو اضافی سیٹیں جن کو سسپینڈ کیا گیا 78 سیٹس 82 ہیں یا 78 ہیں 77 یا 78 سیٹس ہیں, وہی تناسب ہے جو بنتا ہے. لیکن دیکھیں اس میں بنیادی سوال کیا ہے, آسان سی بات ہے, آپ خود سے یہ ذرا سوال کر کے دیکھیں, پوچھیں یہ کیوں ہیں مخصوص نشستیں. پاکستان میں میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے, وہاں پر ہر شعبے میں مرد چھائے ہوئے ہیں, خواتین کو موقع نہیں دیا جاتا آگے آنے کا. آپ کے آئین میں ایک گنجائش نکالی گئی کہ ایک ریپرزنٹیشن خواتین کی ہونی چاہیے, مخصوص نشستیں کریٹ کر دیں تاکہ خواتین کی امپاورمنٹ ہو سکے.
اس کے لیے آئین میں جو گنجائش نکالی گئی اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن. اب اگر 1.60 کروڑ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے بیکڈ کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیے, انہوں نے اپنی ایسوسیشن, ظاہر ہے کہ ان کی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے, آئین کہتا ہے متناسب نمائندگی, تو اس میں اگر 80 لاکھ خواتین تھیں جنہوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا, ان کے حصے کی جو مخصوص نشستیں ہیں, یہ ہو سکتا ہے کہ تادیبی کارروائی کے طور پر آپ کہیں کہ تحریک انصاف نے یہ پروسیجر فالو نہیں کیا, ان کا انٹرا پارٹی انتخاب ٹھیک نہیں تھا, آپ اس بات کو بھی فیصلے کو درست مان لیں, آپ ان کو نہ دیں, لیکن ان کی سیٹیں اٹھا کے آپ نون لیگ کو دے دیں گے, پیپلز پارٹی کو دے دیں گے, ایم کیو ایم کو دے دیں گے, جے یو آئی ایف کو, دیٹ میکس نو سینس ایٹ آل. یعنی کوئی منطق اور کوئی دلیل کے اوپر آپ اس کو پرکھ لیں. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ تحریک انصاف کو کہیں کہ آپ نے فلاں قانون کی فلاں شق کی خلاف ورزی کی, آپ نے اپنی لسٹ جو ہے وہ وقت پر جمع نہیں کروائی تھی, وہ بھی سب کو معلوم ہے کہ کیوں نہیں جمع ہوئی, تو آپ ان کے خلاف تو یہ کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کو نشستیں نہیں دے رہے, لیکن آپ یہ کریں کہ جو ہم آپ کو نشستیں نہیں دے رہے, جو آپ کے ووٹر یا آپ کے سپورٹر ہیں, ان کا مینڈیٹ اٹھا کر ہم کسی اور جماعت کو دے دیں گے, دیٹ ہیز نو جسٹیفیکیشن ایٹ آل. ٹھیک ہے. اچھا بشار راجہ صاحب, آپ بھی سمجھتے ہیں ظاہر ہے یہ معاملہ ہے, فیصلے کے تناسب کے حوالے سے بھی کمنٹ کر دیجئے گا کہ ظاہر ہے جب فل کورٹ ہے تو اس میں کیا توقع کی جا رہی ہے فیصلے کے حوالے سے. اچھا میں اس کے بعد نقوی صاحب ایک آپ تو جس طرح کمنٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں, جس طرح سر نقوی صاحب نے بات کی نا, یہ یہاں پر دیکھیں, یہاں پر ایک آپ کے جو آرٹیکل آئین کا 51(6)D اور 1062C اس کی تشریح ہونی ہے. جب یہ سماعت ہو رہی تھی مئی کے پہلے ہفتے میں, 5 مئی کو سماعت ہوئی تھی مخصوص نشستوں کے حوالے سے, تو اس وقت سوال اٹھا تھا عدالت کے اندر. جسٹس منصور شاہ جو بینچ کی سربراہی کر رہے تھے نا, انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ ایک طرف اگر ایک جماعت کا, مطلب انہوں نے کہا تھا کہ بغیر آزاد نشان کے سمبل کے آزاد امیدوار 5 لاکھ ووٹ لے کر آتا ہے, دوسری طرف 6 جماعتوں کے تمام پولیٹیکل پارٹی 1 لاکھ ووٹ لے کر آتی ہیں, تو کیا اس کا حق نہیں ہے جس کو آزاد امیدوار کا جو اتنے زیادہ ووٹ لے کر آیا, کیا ان لوگوں کا حق ان کو دے دیا جائے؟ پھر جسٹس اطہر بن اللہ کی طرف سے ایک بڑا اہم سوال وہاں اٹھایا گیا تھا. وہ سوال یہ تھا کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے, سیاسی پارٹی, وہ بغیر انتخابی نشان کے بھی الیکشن لڑ سکتی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ابھی بہت سارے لوگ جس طرح تحریک انصاف کے حمایت یافتہ لوگ تھے, یہ بغیر انتخابی نشان کے لڑے انتخابات اور جیت کر آئے, کیا ہم ان کی سیٹیں دوسری سیاسی جماعتوں کو دے دیں؟ پھر الیکشن کمیشن کے جو وکیل تھے انہوں نے کہا جی کہ یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی. تو پھر وہاں پر جسٹس منصور شاہ کی طرف سے یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس بات پر عدالت میں کیا کہ مجھے سنائی دے رہے ہیں, اگر یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی تو آپ نے اسے پارلیمانی پارٹی کا نوٹیفیکیشن دے کر دیا. پھر الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ایک کوئی نہ کوئی ایک ممبر اسمبلی ہونا چاہیے, وہ تو ممبر اسمبلی ابھی بن کر آ گیا ڈیرہ اسماعیل خان سے, علی امین گنڈا پورے کا بھائی جو ہے گنڈا پور کا, وہ جیت کر انتخابی نشان گھوڑے سے. رہی بات ججز کے تناسب کے حوالے سے, تو 3 ججز نقی صاحب انہوں نے اپنا مائنڈ شو کیا ہوا ہے جو پہلے فیصلہ تھا. اگر اس میں اور دیکھا جائے تو جسٹس منیب اختر, جسٹس عائشہ ملک, جسٹس شاہد وحید اور جسٹس جمال مندوخیل, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 7-6 کے تناسب سے یہ ہوگا. اور این ممکن ہے کہ جس طرح سلمان انیس صاحب نے بات کی ہے کہ ڈیمیج کنٹرول کے حوالے سے, تو قاضی صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں نے بلے کا نشان جو ہے وہ اس کا جو فیصلہ دیا تھا اس کو کہیں کر کے وہ بھی اپنا ووٹ جو ہے ادھر ڈال دے. ٹھیک ہے. اچھا اسی پہ میں عمر دراز آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. آپ کے علم میں ہے کہ شاعر احمد فراد کا کیس آج اس کی سماعت تھی اور بڑا اہم کیس یہ بن چکا ہے, اور اس میں یہ کہا گیا کہ ان کو پیش کیا جائے. اس کی سماعت کی وجہ سے کرتے ہیں, لیکن اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے جو منطق پیش کی ہے آج ان کے پیش تک کیے جانے کی, انہوں نے کہا کہ کشمیر ایک غیر ملکی ایریا ہے تو اس لیے ان کو پیش نہیں کیا جا سکتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ کس نوعیت کی منطق تھی؟ کیا خدا نخواستہ پاکستان نے کشمیر کو ایک الگ ملک تسلیم کر لیا؟
नहीं, देखिए उसमें मेरा ख्याल है कि हम थोड़ा सा, ये बड़ा एक हसासा मामला है, हम उसको और तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उसको गैर मुल्की इलाका को इस तरह का कोई खुद मुख्तार रियासत के तौर पे किया गया है। ज़ाहिर है कि उनकी एक अपनी हैसियत अलग से आपने रखी हुई है, उसका एक बैकग्राउंड सही। है। जिस तरह से, इस तरह तो फिर आप ये कहें कि जो कश्मीर की आपने हैसियत किस लिए, जम्मू कश्मीर की जो मकबूजा कश्मीर की जिसको आप कहते हैं, इंडिया ने हैसियत क्यों खत्म की? क्योंकि उसकी एक अलग हैसियत थी तो उसको खत्म किया। आपने ये क्यों रखा हुआ है? आपने पूरे का पूरा जो कश्मीर का मामला है, जिसमें गिलगित आता है, जिसमें मकबूजा कश्मीर आता है, उसका फैसला होना है, वो आपका सूबा नहीं है, वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। और डिस्प्यूटेड ठीक है। टेरिटरी का मतलब यह है जिसको एक रेफरेंडम के जरिए तय हो रहा है। मेरे ख्याल से ये जो गिरफ्तारी वहां जाहिर की गई या गिरफ्तारी डाली गई, उसके पीछे भी लॉजिक यही थी। उसकी वजह यह है ना कि क्या वहां सुप्रीम कोर्ट नहीं है? बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट है, उनका एक अपना सेटअप है। क्या वहां पे असेंबली नहीं है? जी बिल्कुल असेंबली मौजूद है, वहां पर अपना वजीर आजम है। मेरे ख्याल से वो उस तनाजुर पे बात है, हम उसको शायद वर्डिंग के ऊपर या किसी और सेंस में ले रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस किस्म की कोई बात है या कोई मैं उसको इस नजर से नहीं देख रहा, मैं उसको बिल्कुल टेक्निकल अंदाज में ही देख रहा हूँ कि हमने जो उसकी खुद मुख्तार किस्म की हैसियत है या उसको रखा हुआ है, वो उसकी सूबे वाली आपकी हैसियत नहीं है। जिस तरह पंजाब है या सिंध है या बलूचिस्तान है या खैबर पख्तूनख्वा है, उसका बिल्कुल एक जो बैकग्राउंड है वो डिफरेंट है। और वही टेक्निकलिटी की बुनियाद के ऊपर अहमद फराज साहब जो है मैं वहां से ज़ाहिरन मालूम पड़े हैं। तो चूंकि जब वो वापस आएंगे जहां से उनके अहले खाना का दावा है कि जहां से वो गायब हुए थे, तो मेरा ख्याल है उसके बाद जो हाई कोर्ट है उस मामले को सेटल कर देगा। सलमान, आप क्या समझते हैं? जाहिर है जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो टेक्निकली जैसे उमर कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है कि वो एक अलग रियासत है, लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ज़ाहिर है सफ़र किया जाता है। और फिर इस तरह के मामलात में जब कैदियों के तबादले के हवाले से बात की जाए तो क्या उसमें कोई कानूनी मुशगाफियाँ या पेचीदगियाँ मौजूद हैं और जो मंतक पेश की गई जस्टिफाइड है? जी बिल्कुल, देखें कानूनी पेचीदगी जिस तरह उमर साहब जिक्र कर रहे हैं वो तो शायद जस्ट टू सेटिस्फाई द कोर्ट उन्होंने ये कोशिश आज की है। और उसके ऊपर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे उनका बहुत सीरियस स्टैंड था। उन्होंने कहा ये केस चलेगा जब तक अहमद फरहाद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो पेश नहीं होते। तो जिस तरह बात करें कि ज़ाहिर है आज़ाद कश्मीर का अपना एक पूरा जुडिशल सिस्टम है, उनका एक अपना पूरा प्रोसेस है, तो अब वो वहाँ के प्रोसेस से फ़ारिग होंगे तो फिर शायद इस्लामाबाद आएँ और फिर अदालत के अंदर पेश हों और जज साहब के सामने जो भी इस्तदा उन्होंने करनी हो वो करें। एक और भी जो चीज़ इसमें हम मिस कर रहे हैं वो ये कि माजी के अंदर भी ऐसे बहुत सारे जो है वो वाक़यात हुए हैं। उसके अंदर हमारे शायर, अदीब, मुफक्कर जो हैं उनको उठाया गया है, सहाफ़ियों को बेतहाशा जो है वो टारगेट किया गया है और उठाया गया है। एक सहाफ़ी थे, उनको इसी तरह बिल्कुल उठाया गया था और उसके बाद उनको कुछ दिनों के बाद इस्लामाबाद में छोड़ दिया गया था। तो उन्होंने बयान ये दिया था मैं तो शुमाली इलाका जात में गया हुआ था घूमने फिरने के लिए। तो अब अहमद फराद साहब आगे क्या बयान देते हैं और अभी उनकी क्या स्टेटमेंट है, या वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब तक पहुंचेंगे उस वक्त तक उनकी क्या लीगल पोजीशन होगी या क्या उनकी स्टैंडिंग होगी, क्या वो कन्विक्ट होंगे या नहीं होंगे आज़ाद कश्मीर से। तो ये बहुत सारे जबरी गुमशुदगी का केस जो है लंबा केस है। लेकिन इसमें जो सिर्फ एक एडिशन की चीज़ है वो ये है नकी साहब कि जो हमारे अच्छे माइंड्स हैं, फर्टाइल माइंड्स हैं, ज़रखेज़ दिमाग जिन्हें हम कहते हैं, जिनकी इस मुल्क को, इस कौम को बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है, जिनके ख़्याल की, जिनकी आवाज़ की लोग जो है वो जानिब खिंचे चले जाते हैं, उनको अपने जो है अल्फाज में, अपनी बात में, अपने अल्फाज के चुनाव में भी थोड़ी बहुत एहतियात करनी चाहिए ताकि इस किस्म के मामलात ना हों। जब आपको पता है कि ओवरऑल एक जो सियासी माहौल है वो बहुत ज़्यादा गर्म है या आपकी तरफ जो चीज़ें हैं उनके ऊपर सख्ती है या उनके ऊपर बैन है, तो आपने ज़रूर पंगा लेना है। तो फिर अब आपने लिया है तो फिर अब देखें ना सारे के सारे लोग अब आप कहते हैं उनको नहीं कहनी चाहिए थी, नहीं क्या अवॉइड भी किया जा सकता था ना, आपने ज़रूर एक इसका मतलब है इसी मामले में आप समझते हैं कि वो मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ नहीं हूं, उसी वजह से गुमशुदगी हुई है। आप ये तस्लीम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी बात ना कहें या आप अपनी आवाज ना पहुंचाएं, लेकिन अल्फाज का चुनाव अगर थोड़ा सा बेहतर कर लिया जाए, उसको थोड़ा सा मेलो कर लिया जाए तो यकीनन चीजें बेहतर हो सकती हैं। जब सभी लोग तनकीद करेंगे तो कंस्ट्रक्टिव काम कौन करेगा? ठीक है, इस पे मजीद भी बात करते हैं। अभी जाहिर है ये एक आम केस है, जबरी गुमशुदगी का केस भी जो है उसकी तरफ भी उन्होंने जाना है, तो जाहिर है इस केस की क्या अहमियत है इसका जिक्र करेंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अहमद फराद केस की समाअत का जिक्र कर रहे हैं
اور میں اسے رقمی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اب ظاہر ہے ایک تو اس کیس کے حوالے سے جبری گمشدگی کا معاملہ ہے اور اس حوالے سے موقف جو آج پیش کیا گیا ہے وہ موقف کشمیر کے حوالے سے اس پہ بھی کمنٹ کر دیجئے گا. اور دوسرا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ظاہر ہے اگلی سماعت پہ پیش کیا جائے گا, کیا صورتحال ہے اس کیس کی؟ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. سوال تو آپ نے جناب اٹھا کے پھینک دیا. اس سوال کا جواب نہ آپ اچھے طریقے سے دے سکتے ہیں, کھل کے دے سکتے ہیں, نہ اس پینل میں بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص. آپ نے شعر میں سب بتا دیا نا بھائی, آپ نے جواب دیا نا شعر سب کو پتا ہے, جو دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں وہ بہت سیانے. بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پولیس ہے جس نے اٹھایا تھا آزاد کشمیر کی, وہ قانونی پیچیدگیاں ہیں, وہ معاملات ہیں, وہ علاقہ مختلف ہے, وہ اسٹیٹ مختلف ہے یا غیر ملکی ہیں, تو وہ آ کے یہاں پر بغیر کسی کو بتائے اٹھا کے کیسے لے گئے بندہ بھائی, یہ بتا دو. اور پھر کوئی حب سے بھیجا ہوتا ہے, کسی کو پروڈیوس کرنا ہوتا ہے, بس یہ تو بس لٹل سیڈ وہ جو ہے نا, آپ سمجھ لیں یہ سارا معاملہ کیا ہے. وہ سلمان انیس صاحب زیر لب مسکرا رہے ہیں, عمر دراز گوندل نے سر جھکایا ہوا ہے, بشارت راجہ صاحب کھلکھلا کے ہنس رہے ہیں. آپ کی آنکھوں میں ہلکا سا شرمندگی کا تاثر ہے, میری آنکھوں میں بھی شرمندگی کا تاثر ہے. یہ سبجیکٹ ہے, اس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ اگر پاکستان کی آئینی عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ اس معاملے کو اٹھائے اور کالی بھیڑ قرار دے دی جائے اور پیمرا نوٹیفیکیشن نکال دے کہ عدالت میں زیر سماعت مقدمات جو ہے وہ ان کو رپورٹ نہیں کیا جا سکتا, اور پھر جو ہے یہ کہا جائے کہ جج نہیں بولتا, ریمارکس نہیں دیتا, اس کا فیصلہ بولتا ہے. آج کے بعد کوئی جج ریمارکس نہ دے, آج کے بعد جج جو ہے وہ صرف فیصلہ سنائے, اپنے فیصلوں سے بولے. بس چھوڑ دیں اس سوال کو, کسی طاقتور شخص کے لیے رکھیں. میرے ناتواں ہیں کاندھے, میں اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکوں گا. طاقتور شخص تو سر آپ کے ساتھ ہی بشارت راجہ صاحب ہیں جو کھلکھلا رہے ہیں, اور ان کا تعلق بھی ظاہر ہے کشمیر کے حوالے سے یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں. سر آپ بتا دیجئے گا, یہی سوال آپ کے سامنے بھی ہے, کھلکھلا کیوں رہے ہیں, بلکہ سوال یہ ہے. میں نقوی صاحب بڑی سبراہ سے انہوں نے شعر پڑھا. اچھا بات یہ ہے کہ میں نے اٹارنی جنرل سے پوچھا, جب یہ نیب امینڈمنٹ والا کیس لگا ہوا تھا کل, تو کمرہ عدالت کے اندر ٹائم مل گیا تھوڑا سا اٹارنی جنرل صاحب سے گپ شپ لگانے کے لیے. تو میں ان کے پاس گیا تو میں نے کہا, پہلے تو میں نے انہیں مبارکباد دی نا, میں نے جی مبارک ہو آپ کو. مجھے پوچھنے لگے مجھ سے کہ کون, اسد طور بھی وہاں کھڑے تھے, وطی اللہ جان بھی وہاں کھڑے تھے, تو مجھے پوچھنے لگے کس بات کی بشارت صاحب. میں نے کہا جی کہ بندہ پروڈیوس ہو گیا. میں نے کہا مبارک, میں نے بڑا کام کیا آپ نے. اچھا میں نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ بتائیں سر کہ یہ جو بیچ میں 14 دن کا گیپ ہے, بندہ اٹھایا گیا جس طرح بھی ہوا, 14 دن کا گیپ ہے, پھر بتایا گیا کہ وہ کوہالہ تھا, کسی کیری ڈبے میں بیٹھ کر جا رہا تھا, دیکھا پولیس والے نے تو اس نے اسی کو ہاتھ ڈالا, وہ باہر نکلا تو پتہ چلا تو کون ہے جی, اس نے کہا جی میں احمد فراد ہوں. بھائی اس نے اس سے مداخلت کی, یہ 14 دن کہاں رہا وہ بندہ. تو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا یہ مجھ سے نہ پوچھے, اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے. انہوں نے وہی بات کی جو ابھی عیسیٰ بھائی نے کی ہے. اور یہی بات کی انہوں نے, میں اس لیے آنسر رہا تھا. انہوں نے کہا اس سوال کا جواب راجہ صاحب جس طرح متی اللہ جان صاحب کا آپ نے ذکر کیا نا, وہ بھی ایک ہی دفعہ اس طرح غائب ہو گئے تھے, پورا پاکستان انہیں ڈھونڈ رہا تھا, تو پھر جب وہ واپس برآمد ہوئے تو انہوں نے کہا میں تو شمالی علاقہ جات کی متی اللہ جان صاحب نے شمالی علاقہ جات کی بات انہوں نے کی, وہ ارسلان اجازی نے بات کی تھی. متی اللہ دیکھیں بشارت راجہ صاحب کی اجازت سے میں ان کے وقت سے چند سیکنڈ مستعار لے رہا ہوں. جسٹس منصور علی شاہ نے ابھی بشارت راجہ مینشن بھی کر دیں گے, آئی واز دیئر ان دا کورٹ جس وقت منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ یہ ریاست جو ہے اس کو ہم نے کیا بنا دیا, کہ موبائل فون دور رکھ دو, بات ذرا دھیمے سے کرو, یہ مت بولو, خیال رکھو کوئی سن لے گا. دیکھیں جو سوچ ہے اس کو آزاد کریں. اس ملک میں نوجوان اتنے ہیں, اتنا ٹیلنٹ ہے. ہم نے اپنی سیاسی لڑائی کی وجہ سے سب اس میں ظاہر ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی ایک فریق اس میں ذمہ دار ہے, تمام کے تمام لوگوں نے غلطیاں کی ہیں. اس سٹیٹ سے, یہ جو سٹیٹ آف مائنڈ جس میں ہم جا چکے ہیں, یہ سیلف ڈسٹرکٹیو موڈ ہے. اس سے باہر نکلنا ہوگا, اس ملک کو باہر نکالنا ہوگا. ینگ لوگوں کا ٹیلنٹ, مستقبل ضائع ہو رہا ہے. ہم اتنے بہترین اذہان کو ضائع کر رہے ہیں سیاسی لڑائی میں. اور یہ کہ آپ اپنی سوچ کو آزاد کیے بغیر, اس ڈر اور خوف کو ختم کیے بغیر اپنے ذہنوں کو ترقی دے سکتے ہیں, آپ اس ملک میں خوشحالی لا سکتے ہیں, یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے. یہ بالکل نہیں ہو سکتا. آپ کو somebody has to come forward and put a full stop to this fight. اچھا نقی صاحب ایک میں تھوڑا سا میں بات کرنا چاہوں گا. وہ پہلے آپ نے غیر ملکی کی والی بات کی نا,
جی تو یہاں پر ایک کیس لگا ہوا تھا سپریم کورٹ میں، تو چیف جسٹس صاحب وہ کیس کی سماعت کر رہے تھے، چیف جسٹس قاضی فاضل صاحب ایک دم سے وہ بولے کہ یار وہ اگر ہندوستان انتخابات نہیں کروا رہا ہے کشمیر میں، تو یہاں پر آپ یونائٹڈ نیشن کو بلا کر اس کشمیر میں انتخابات کروا دیں۔ قاضی صاحب یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ریزولوشن یہ ہے کہ انتخابات کروانے ہیں تو پاکستان ہندوستان کو اپنے جو ٹروپس ہیں وہ ڈراپ کرنے پڑیں گے، ہندوستان صرف امن و امان کی بحالی کے لیے وہاں اپنی فوج رکھے گا، پاکستان بالکل ٹروپس ڈراپ کر دے گا۔ کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے انہیں کہ کیا بیانات دے رہے ہیں، وہ ٹاپ ٹو باٹم ایک ہر بندہ اپنی بولی بول رہا ہوتا ہے۔ آج ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہہ دیا جی وہ غیر ملکی ہے۔ بھائی میں آج سپریم کورٹ گیا تو وہاں میرے دوست پوچھ رہے تھے کہ بھائی آپ ویزا لگوا کر آئے؟ میں نے کہا یار کون سا ویزا کی کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا جی کہ آپ تو کشمیر کو آج آپ کو غیر ملکی کہہ دیا گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کشمیر ایک سینسیٹیو ایشو ہے، اس جو آج ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بات کی ہے اس سے کشمیر میں جو نیشنلسٹ ہے، جو کی ان کی موومنٹ چل رہی ہے، یہ ابھی جو تحریک چلی تھی، ان میں ان لوگوں کا بڑا کردار تھا، انہیں اس بات کی تقویت ملی ہے۔ اور آج جب میں نے یہ ٹویٹ کیا اور جب میں نے لکھا تو اس پر لوگوں نے بڑا شدید رد عمل دیا، اور کئی لوگ اس بات پر وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے کہ آج پاکستان کے ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے ہماری کئی ہوئی باتوں کو مان لیا، تسلیم کر لیا۔ بالکل ٹھیک ہے، سیاسی طور پر جو ہے اس کے اثرات جو ہیں ضرور مرتب ہوئے ہیں، ایک آفیشل کی جانب سے ایک آ گیا۔ اچھا اسی پہ میں سلمان علی صاحب، آپ ظاہر ہے ابھی آپ ذکر کر رہے تھے ایک صحافی کا، اور پھر وہ بازیابی کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ وہ شمالی علاقے جات کی سیر کو گئے تھے، پھر آپ نے مطیع اللہ جان صاحب کا بھی ذکر کیا۔ احمد فرحات بھی ایک صحافی ہیں، شاعر، صرف ہم نے چونکہ اب خبروں میں چل رہا ہے کہ وہ شاعر ہیں، صرف شاعر نہیں ہیں بلکہ وہ صحافی بھی ہیں، اور بنیادی طور پر وہ بھی ایک معاملہ جو ہے وہ اس میں آتا ہے۔ تو آپ ان رائٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، صحافیوں کے رائٹس کے حوالے سے، اور ہم ایک طویل فہرست ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بندے گم ہوتے ہیں پھر واپس آتے ہیں، اور شمالی علاقہ جات کی بات کر کے جو آپ مسکرائے ہیں اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، اس پہ کیا ہونا چاہیے؟ جیسے عیسیٰ رقوی صاحب نے کہا کسی کو فل سٹاپ لگانا ہوگا، کون لگائے گا؟ یہ بہت ساری موومنٹ چل رہی ہیں جی اس وقت شہر اقتدار کے اندر، اسلام آباد کے اندر بہت سارے سینئر صحافی ہیں جنہوں نے ایک بہت ہارڈ سٹینس لیا ہوا ہے۔ اس میں حامد میر صاحب صفحے اول کے اندر ہیں، انہوں نے تو پورا کا پورا اعلان جنگ کیا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کو فون پہ دھمکی دے یا کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے یا کوئی آپ کے ساتھ آؤٹ آف دا لائن چیز ہو رہی ہو، آپ اس کو اپنے پروگرامز کے اندر جو ہے وہ رپورٹ کریں۔ میرے خیال میں جو صحافتی برادری ہے اس کو بھی ایٹ لارج ایک پیج پہ آنا پڑے گا، اور صرف اپنے حقوق کے لیے نہیں، اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے بھی آنا پڑے گا۔ ان کو بھی ایک تھوڑی سی جو ریڈ لائن ہے وہ ڈرا کرنی پڑے گی کہ کون سے موضوعات ہیں جن کے اوپر آپ کے الفاظ کا چناؤ بہتر ہونا چاہیے، کہ کون سے موضوعات ہیں جن کے اوپر آپ بات نہ کریں تو بہتر ہے۔ دیکھیں میں اس چیز کا بہت زیادہ قائل ہوں نقی صاحب کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو بلوئیں اور ہر چیز کی بہت مائکروسکوپک طریقے سے جو ہے نا اس کی تحقیق کریں، اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر اپنی رائے بنائیں اور قوم ایک ہیجان کے اندر مبتلا ہو جائے۔ بعض اوقات آپ کو چیزوں کو ایک ہولوسٹک پوائنٹ آف ویو میں جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے۔ جس طرح مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ عمر دراز صاحب نے جو بات کی ہے کہ اگر اٹارنی جنرل صاحب کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے اور انہوں نے سلپ آف ٹنگ میں یا گرمی میں یا جس بھی وجہ سے وہ ایک اسٹیٹمنٹ دے دی ہے، تو پلیز ڈونٹ اسٹک اراؤنڈ ود دا نیگیٹو پارٹ آف اٹ۔ ٹیکنیکلی تو بات انہوں نے ٹھیک ہی کی ہے کہ ظاہر ہے وہ ایک ڈفرینٹ ٹیریٹری ہے، ایک ڈفرینٹ مملکت ہے، آل ٹوگیدر اس کے افیئرز بالکل ڈفرینٹ طریقے سے رن ہوتے ہیں، تو معاملات مختلف ہیں۔ تو ہمیں خود بھی دیکھنا ہوگا کہ جو ہماری صحافی برادری ہے وہ کتنا ٹھیک سٹینس لیتی ہے، کتنا سنسنی کی طرف جاتی ہے، کتنا ایکچوئل فیکٹس اور خبر کی طرف جاتی ہے، کتنا غیر موضوعوں کو جو ہے وہ ہوا دیتی ہے۔ تو یہ اس طرف سے ہونا بنتا ہے۔ دوسری طرف سے جو تحمل اور جو پیشنس ہے وہ یقیناً جو حکومتی سرکلز ہیں وہ ان کی طرف سے یہ بڑا پن اور تدبر ظاہر ہے ان کی طرف سے ہی آنا چاہیے اور ہونا چاہیے۔ اور یہ بہت ہی شرمندگی کی بات ہے نقی صاحب کہ ایک مطلب ایک شاعر کو یا ایک ادیب کو یا ایک جرنلسٹ بیچارے کو آپ ویسے ہی اٹھائیں گے اور آپ اس کو اگر بات نہیں کرنے دیں گے تو معاشرے میں واقعی جو آپ کی سوچ ہے اور جو آپ کی زبان ہے اس پہ تالا لگے گا۔ یقیناً یہ بات درست ہے، اور کوئی نظم جو ہے وہ کوئی نیوز نہیں ہوتی، اور وہ فیک یا اس موضوع میں بھی نہیں آتی، ہجانی کیفیت میں مبتلا لیکن اس میں وہی نا ایڈ کرنے کہ جب کوئی صحافی یا ادیب یا شاعر پولیٹیکل ہوگا تو پھر اس کو میوزک بھی فیس کرنا پڑے گا۔ آپ امپارشل رہیں گے آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ نیوٹرل رہیں گے آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ جب ایک سائڈ پکڑیں گے اور ایک ہی طرف اپنا رجحان رکھیں گے تو پھر ظاہر ہے آپ کو دونوں طرف سے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے سامنے آیا ہے۔ میں عمر دراز آپ سے جاننا چاہتا ہوں، خواجہ آصف صاحب نے آج گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ حمید الرحمان کمیشن کے حوالے سے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے،
उस की बुनियाद पर वो कशीदगी बढ़ाना चाहते हैं। उनको इस तरह नहीं करना चाहिए था, वो बल्कि वो खुद हवा दे रहे हैं मामलात को ताकि एक हिजानी कैफियत पैदा हो और एक और साना 9 मई हो। आप क्या समझते हैं कि आपको याद होगा कि पार्लियामेंट में गुफ्तगू करते हुए खुद हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह कहा था कि अयूब खान की लाश को कब्र से निकाल कर लटका देना चाहिए और आर्टिकल 6 लगाना चाहिए। तो ये दो बातें क्या मुतजाद नहीं है, या आप समझते हैं कि इनमें कोहेरेंस है? जनरल ज़िया का भी नाम लिया था कि नहीं? देखिए मुस्लिम लीग नून उनका नहीं, जनरल confused अयूब है। का, उमर अयूब को जवाब देते हुए। जी जी जी। अच्छा, मुस्लिम लीग खराब नून कर रहे हैं confused आप। इसलिए है कि अगर राना सनाउल्लाह टीवी पे बैठ के ये कहते हैं कि जी हम बातचीत करना चाहते हैं, तहरीक इंसाफ वाले हमारे पास आए तो बड़े एजाज की बात होगी, हम भी उनके पास जाने के लिए तैयार हैं। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो दबे लफ्जों में यही कहते हैं कि जनाब मैं भी तो आपके पास चल के आया था, और वो ताउन की बातें करते हैं। असल मसला ये है कि मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का ये जो सियासी रिस्क लगा हुआ है वो सिर्फ इसी बुनियाद के ऊपर है कि इमरान खान और दूसरी तरफ जहां बातचीत या जहां असल ताकत है वहां पे मामलात किसी तौर पे सुलझने नहीं चाहिए। जितना उलझाव रहेगा उतना इनके लिए सुलझाव रहेगा। तो ये सब इसलिए है। और उसके बाद मैं आपको एक और जरिया भी बता देता हूँ। आज खबर थी और खबर ये है कि कायद जो मुस्लिम लीग नून है और अब वो सदर भी हैं, उन्होंने पार्टी की सीनियर लीडरशिप से मुशावरत की है और उस मुशावरत के बाद ये फैसला किया गया है कि अगर किसी तौर पे भी ये बातचीत होती है तहरीक इंसाफ की या एस्टैब्लिशमेंट की या जो भी लफ्ज आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो नवाज शरीफ सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। अब उसकी बुनियाद क्या है? उसकी वजह वो ये है, वो कहता है जनाब देखिए हम किस मामले पर आपके साथ नहीं हैं, 9 मई पे हम आपका बयानिया अपना रहे हैं, हम अदलिया वाले मामले के ऊपर आपकी लाइन ले रहे हैं, हम हर चीज में तो हमारे होते हुए हमारी खिदमत में कौन सी कमी रह गई है जो आपने किसी और से बात करनी है? हमसे कोई और शिकवा है तो हुजूर हमें बताएं, हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिस तरीके से इस्लामाबाद के अंदर 3 सीटें हैं, आने वाले दिनों के अंदर वहां पे अगर कोई ऐसा फैसला होता है तो मेरे ख्याल से हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ेंगे। एक चीज जरूर है, मुस्लिम लीग नून भी किसी और के साए से डर रही है और कोई और भी मुस्लिम लीग नून के साए से डर रहा है। फैक्टर सिर्फ इनको एक इकट्ठा रखे हुए हैं और वो फैक्टर इमरान खान है। लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर मुकम्मल तौर पे एतमाद करने को भी तैयार नहीं है। वो कैसे? उसकी मिसाल आप ले सकते हैं 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस के अंदर मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम के उम्मीदवार कौन थे? नवाज शरीफ साहब थे। अखबारात में बड़े बड़े इश्तिहारात छापे गए। क्या हुआ? उसके लिए जावेद लतीफ साहब की गुफ्तगू सुननी पड़ेगी, जहां पे ये लगा कि शायद नवाज शरीफ की किसी हलके में भी कबूलियत नहीं है, जिस वजह से ये सब कुछ हुआ है। और उन्होंने ये जो पार्टी की सदारत संभाली है, ये भी बुनियादी तौर पे उन्होंने उस सारे अमल में एक रिएक्शन अपना दिया है। इसीलिए आज वो नॉर्वे के सफीर से भी लाहौर में जाती उम्रा में मिले हैं। तो ये बड़ी इस कंफ्यूजन है मुस्लिम लीग नून के एंड के ऊपर। हुकूमत में रहते हैं, हुकूमत तो है, इख्तियार है या नहीं है वो जाहिर है पहले भी किसी वजीर आजम के पास वो अभी तक सवालिया निशान लेकिन सियासी खेल भी हारते दिखाई दे रहे हैं। तो वो कभी इधर देखते हैं तो कहते हैं जब तो जेल है और केसेस है, उधर देखते हैं तो कहते हैं ये भी हमारे ऊपर शक कर रहे हैं। तो उनके लिए आगे गड़ा है और पीछे खाई है, उसमें करना क्या जाहिर है वो समझ नहीं पा रहे। ठीक है, यकीनन ये समझना जो है कंफ्यूजन किसी फजा हमें नजर आ रही है। जो मजीद भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि ज़ाहिर है ख्वाजा आसिफ जो बात कर रहे हैं उसके पीछे उस ट्वीट का मामला है मौदूद रहमान कमीशन के हवाले से। ईसा नकवी साहब आप क्या समझते हैं कि इस तरह गुस्सा जो हमें दिखाई दे रहा है उस एक ट्वीट के ऊपर, और उसमें बार बार वजाहतें जो हैं वो पीटीआई की जानिब से भी दी जा रही हैं। रऊफ हसन साहब ने भी उस पर वजाहत दी है। अब बैरिस्टर साहब ने जो है आपके इल्म में है चेयरमैन पीटीआई जो इस वक्त, उन्होंने एक दफ़ा इसको डिसोन भी किया है। फिर ये भी बात की जा रही है कि उन्होंने खुद ये ट्वीट भी की। वो सारी बातें अपनी जगह पे, मगर ये गुस्सा क्यों है? क्या ऐसा लग रहा है आपको कि 1971 की कोई इंक्वायरी रिपोर्ट नई शाये कर दी है पीटीआई? देखिए मेरे ख्याल में ये बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है और किसी भी सियासी जमात को अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इस मामले पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिसीविंग एंड पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऑब्वियस हुई हैं जो आइन और कानून के ज़ाब्ते में तो नहीं आती, लेकिन यहाँ पर जो मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पैरेलल्स ड्रॉ किए हैं वो आधे हैं। पाकिस्तान की फ़ौज से, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से एक्सेसेस हुए 1971 में, सब जानते हैं हुआ। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान वाज नॉट अ हीरो। मैं आपको ये बता सकता हूँ, देखें
اگر آپ نے 1971 کے واقعات دیکھنے ہیں، اگرتلا سازش کیس بھی دیکھیں، 1969 میں کیا ہوا تھا، تریپورہ کے شہر اگرتلا میں جا کر 35 لوگوں نے ملاقات کی تھی انڈین ملٹری آفیشل سے، اور یہ 71 سے پہلے، اس الیکشن سے پہلے، ان تمام چیزوں سے پہلے انڈین ملٹری سے مدد مانگی تھی کہ ہمیں پاکستان کو دو لخت کرنا ہے، بنگلہ دیش بنانا ہے، بنگال کو آزاد کروانا ہے، ان کی سپورٹ مانگی گئی تھی۔ اور یہ پاکستان کا، پاکستانی کسی محقق کا کلیم نہیں ہے۔ اس کیس میں جو شخص نامزد ملزم تھا، ایکوٹ ہو گئے تھے وہ سارے، اس نے 2011 میں پارلیمنٹ بنگلہ دیش میں کھڑے ہو کر تقریر کی، اس نے کہا ہمارے پر لگائے ہوئے چارجز درست تھے، ہم سب لوگ گئے تھے، ہم نے کیا تھا، ہم نے مدد مانگی تھی انڈیا سے۔ اور انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی ڈھاکہ یونیورسٹی میں کھڑے ہو کر علل اعلان کہتا ہے، لال قلعے کے سامنے انڈین انڈیپینڈنس ڈے کے اوپر کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ ہم نے مکتی بہانی بنائی، ہم نے بنگلہ دیش کو آزاد کرانے کے لیے ٹرین کیا، اسلحہ دیا، یہ سب کچھ کیا۔ تو وہ جو سب کچھ کیا تھا، وہ جن لوگوں کے لیے کیا گیا تھا، تو دے آر ناٹ آر نیشنل ہیروز۔ تو اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہ فوکس کیا ہے۔ پیرللز کبھی کبھی بندہ غلط بھی ڈرا کر دیتا ہے، آپ ریسیونگ اینڈ پر ہیں، آپ کے خلاف بہت کچھ ہوا، لیکن یہی چیز، یہ جب اقتدار میں آپ آ جاتے ہیں تو آپ کی گفتگو ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں۔ کل پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں تھی، گجرانوالہ میں سپیچ کی تھی، گجرانوالہ کی سپیچ نکال لیں میاں محمد نواز شریف کی، کیا اس میں سانحہ مشرقی پاکستان کا تذکرہ نہیں ہے؟ یہی بات، یہی گفتگو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کبھی نہیں کی؟ کون سی پاکستان کی ایک سیاسی جماعت ہے جس کا آپ نام مجھے بتا سکتے ہیں کہ جس نے اپنے منہ سے یہ بات کبھی نہ کی؟ ایک سیاسی جماعت نہیں ہے۔ میاں محمد نواز شریف اور ان کی جماعت آج اچھل رہی ہے۔ آج شہباز شریف سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کر زمین پر پاؤں پٹخ پٹخ کر بتا رہے ہیں کہ کالی بھیڑیں ہیں، یہ ساری چیزیں ان کو اب یاد آ رہی ہیں۔ یہی شہباز شریف کی جماعت ہے، ان کے بڑے بھائی جن کو ساتھ سٹیج پہ بٹھایا ہوا تھا گجرانوالہ میں، انہوں نے ایسٹ پاکستان کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ سب نے کیا ہے، بٹ اب جو اس کا جو شیخ مجیب الرحمان ہے اور وہ 71 کے واقعات پھر کھولنے، اور یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں پاکستان کی فوج نے غلط ہینڈل کیا تھا، مس ہینڈل کیا تھا، جبھی تو اس کا نتیجے میں پاکستان دو لخت ہوا۔ اٹ کوڈ ہیو ڈیلٹ ود ان اے بیٹر وے، پولیٹیکلی اس سارے معاملے کو کیا جا سکتا تھا، کیا جا سکتا ہے، لیکن اس پہ ظاہر ہے اب لائم لائٹ میں پاکستان تحریک انصاف ہے تو وہ اپنی جگہ پہ اس کو کیا جائے، لیکن تمام سیاسی جماعتوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ میں بشارت راجہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، مطالبہ آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو بھی پبلک کیا جائے، اور اس معاملے پہ بھی کورٹ میں جایا جا سکتا ہے یا نہیں، اس پہ بھی آپ کمنٹ کر دیجئے گا۔ اور اسی کے ساتھ ہی ظاہر ہے اب یہ لگ رہا ہے کہ اس بنیاد پر اب سوشل میڈیا پر بھی ایک کریک ڈاؤن کسی صورتحال بن جائے گی۔ نقوی صاحب، جس طرح یہ نقوی صاحب ابھی بتا رہے تھے نا، اگرتلا سازش کیس کی یہ بات کر رہے تھے، جسٹس ایس اے رحمان ایک چیف جسٹس رہے، پاکستان کے سابق چیف جسٹس رہے، 69 میں وہ بنے تھے۔ انہوں نے اگرتلا سازش کیس کی جو تحقیقات کی تھی، یہاں سے وہ ڈھاکہ گئے، جس ہاسٹل میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے نا، وہاں رات کو ان پر جو ہے وہ گولے داغے گئے، بم مارے گئے، اور وہ وہاں سے جوتے چھوڑ کر فرار ہوئے تھے۔ وہ حقیقت تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے جو اگرتلا سازش کیس تھا۔ لیکن بات دوسری طرف یہ بھی ہے کہ 71 میں ہوا کیا؟ اس وقت جو لوگ اس جنگ میں شریک تھے، اپنے وطن کا دفاع کر رہے تھے، بہت سارے جرنیل تھے جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، جو انہوں نے وہاں جو واقعات دیکھے، جو وہاں پر انہوں نے جو آبزرو کیا، جو مشاہدات دیکھے، انہوں نے وہ سارا کچھ لکھا تو اس کتاب تمام کتب میں۔ کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہے اس میں کوئی ایسی کوئی نئی چیز۔ ہاں یہ ہے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں سزائیں دینے کا کہا گیا تھا، لیکن ان جو کتب لکھی ہوئی ہیں اس وقت کے جرنیلوں نے، اس وقت کے بیوروکریٹ نے، ان میں سزاؤں کا تعین نہیں تھا، وہ حمود الرحمان کمیشن۔ رہی بات آپ نے کہا جی کہ سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا کہ اس کو پبلک کیا جائے، سپریم کورٹ میں جایا جا سکتا ہے، پاکستان تحریک انصاف بالکل جا سکتی ہے۔ اور جس طرح سائفر کیس، مطلب سائفر کیس بنایا گیا نا، اگر سائفر کیس کو پبلک کریں تو کیا ہوگا؟ پھر نہیں کر سکتی گورنمنٹ پبلک اسے۔ اگر جسٹس حمود الرحمان جو کمیشن رپورٹ ہے وہ سپریم کورٹ میں جاتی ہے جی کہ یہ ہوا، اسے پبلک کریں، نہیں کر سکتی پبلک، یہ تو الٹا ان کے گلے میں پڑ جائے گا نا۔ اور دوسرا پھر وہ ایک مدت سے وہ کمیشن بنانے کے والے سے بھی بہت سارے
یہ ابھی ریسنٹلی جو کل سماعت ہوئی اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین تھے عمران خان سابق وزیر اعظم، انہوں نے بھی ایک بات کی وہاں 9 مئی کے حوالے سے کمیشن بنانے کی، لیکن بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے وہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن آپ کے پاس ایک فورم موجود ہے، جایا جا سکتا ہے، بالکل جایا جا سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ پبلک کرنے کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں، ساتھ ڈسون بھی کر رہے ہیں، یہ بھی صورتحال اپنی جگہ پہ ہے۔ سلمان علی صاحب آپ اس پہ کمنٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، اور میں اسی کے ساتھ یہ سوال ایڈ کر دوں آپ سے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے ٹویٹ ہوا نہیں ہوا اس پہ ظاہر ہے اب لے دے کافی ہو چکا ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کی بنیاد پر اوورآل کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے؟ آپ کے علم میں ہے جس طرح فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں بھی یہ کہا گیا، ڈیجیٹل دہشت گردی کا بھی ذکر کیا گیا؟ جی بالکل ہے، ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر تو جو بھی چینجز اور ریگولیشنز کی ضرورت ہے وہ چل رہی ہیں اور وہ چلیں گی۔ بات جو دیکھیں نا، اب ہمارے سارے پینلسٹ اتنے پیار محبت سے نا اس سارے کے سارے معاملے کو 1971 میں لے گئے ہیں کہ اوہو یہ ہوا تھا اور اوہو وہ ہوا تھا، اوہو اور فوج نے یہ کیا تھا، اور چھڑ دیو بھائی جان جی، اب نئی کہانی شروع ہو گئی ہے، اور وہ کہانی ہے 27 مئی کا پٹاخہ جو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اپنے آپ کے اوپر جو ہے ایک اور بم خودکش حملہ اپنے اوپر کر لیا، اور وہ اس سے نہیں بچ سکیں گے۔ جس طرح انہوں نے وہ سائفر لہرایا تھا اس کا مقدمہ وہ بھگت رہے ہیں، اس کے بعد عدت 4 مہینے انتظار نہیں کیا اس کا مقدمہ وہ بھگت رہے ہیں۔ اسی طرح یہ جو چھوٹا سا ٹویٹ ہے نا جس کو وہ بڑا کیجولی لے لیتے ہیں، کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی ہو گیا، یہ ان کو لگے گا پتہ، یہ دس از اندر سیڈیشن کا اور انسائٹنگ کا چارجز which is going to take place on him۔ اور وہی جو بات آپ پھر سے ایک دم سے کارپیٹ کر گئے ہیں نقی صاحب، اور وہ یہ تھی کہ خواجہ آصف صاحب نے وہی بات کی جو میں کل بیٹھا ہوا پروگرام کے اندر کر رہا تھا کہ اگر خان صاحب اپنا منہ بند رکھیں تو وہ بہت سے مسائل سے بچ سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں کریں گے۔ خان صاحب کا منہ نہیں بند ہوگا، وہ چلتا رہے گا، وہ اپنے لیے مزید گھڑے کھولتے رہیں گے، اپنے لیے مزید پرابلمز آپ پر جبر ہوتا رہے، کریٹ کرتے رہیں گے۔ یا ایک منٹ پلیز راجہ صاحب اپنی باری کے اندر بولا کہ مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں۔ نہیں، لاٹھی چلتی نہیں رہے گی۔ یہ سیڈیشن چارجز جو ہے نا نقی صاحب وہ اب ان کے اوپر مزید بنیں گے، اور اس کے اوپر انکوائری شروع ہو گئی ہوئی ہے ساری۔ جس طرح آپ بات کریں کہ ان کی پارٹی اس کو ڈس اون کرنا چاہ رہی ہے لیکن وہ اس کو ڈس اون کر نہیں پا رہی ہے۔ پھر جو رؤف حسن صاحب نے نیا بیان دے دیا ہے کہ وہ تو جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ وہاں امریکہ سے جو ہے وہ چل رہا ہے، وہ امریکہ سے کون چلا رہا ہے اور کس کے کہنے کے اوپر چلا رہا ہے اور کس کے ایما پہ چلا رہا ہے، اور خان صاحب نے ابھی تک اس اسٹیٹمنٹ کو ڈس اون نہیں کیا۔ انہوں نے بڑی شاباشی دی ہے اپنی پوری ڈیجیٹل میڈیا ٹیم کو کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ تو دیکھیں وہی جو بات ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ انتشار کی طرف اور وہ اس سارے کے سارے معاملے کو جو ہے نا ایک ڈیفرنٹ رنگ دینا چاہتے ہیں جس کے اندر وہ کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ آپ کی بات وہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کل سن لی تھی جو آپ نے کی۔ نقی صاحب میری آواز آپ کو جا رہی ہے؟ جی آئی بولے۔ یہ سلمان علی صاحب سے پوچھے کہ جو جاوید لطیف پر بغاوت کا مقدمہ بنا تھا وہ کیا آپ چھوڑیں ان ساری چیزوں کو، آپ ابھی عمران خان صاحب کا بتائیں نا کہ کیا انہوں نے یہ جو نیا اپنے لیے کام کھولا ہے اس سے یہ خود پھنس نہیں جائیں گے؟ چھوڑو نا یار، سیفر میں بات کریں نا، منہ بند رہتا خان صاحب کا تو یہ معاملہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن خان صاحب نے جیل کے اندر بیٹھ کے بھی منہ نہیں بند کرنا، جیل سے باہر منہ نہیں بند کرنا، اندر بیٹھ کے بھی لوگوں کو انتشار کے اندر مبتلا کرنا ہے، اس کے بعد مہدی حسن کو چپ کے کہنا کہ اوہ میرے ساتھ بغاوت کا مقدمہ جاوید لطیف پر بنا تھا۔ مجھے یہ بتائیں جی، مجھے یہ بتائیں کہ بغاوت کا مقدمہ جاوید لطیف پر بنا تھا، کیا وہ درست تھا؟ مجھے یہ بتائیں سر۔ بغاوت فیض احمد فیض نہیں چھوڑا نہیں تھا، مجھے وہ عمران خان نہیں ہے، وہ جاوید لطیف ہیں۔ ان کے کہنے کے اوپر جا کے لوگوں نے آرمی ہاؤس کو آگ بھی لگائی تھی، فوجی تنفیذات انہوں نے توڑی تھی۔ یہ جو عمران خان صاحب ایک دم سے چلاکیاں کرتے ہیں نا کہ جا کے گورنمنٹ کا پریشر چیک کریں اور پیشنس چیک کریں کہ بغاوت کا حملہ وہ ہے، یہ ہر دفعہ اس قسم کی باتیں نہیں چلتی راجہ صاحب، یہ بعض اوقات چیزیں بیک فائر بھی کر جاتی ہیں اور یہ نہیں بچ سکیں گے خان صاحب آپ کے یہ اس قسم کے سلمان علی صاحب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ فیض احمد فیض پر 51 میں بغاوت کا مقدمہ بنا تھا، کیا وہ درست تھا؟ 74 میں وہ درست تھا یا نہیں تھا؟ انہوں نے فوجی تنصیبات کے اوپر حملے نہیں کیے تھے، انہوں نے کھڑے ہو کے پیرالل نہیں ڈرا کیے تھے کہ مجیب الرحمان ایسا تھا اور یحییٰ خان ایسا تھا اور ساری کی ساری فوج کی طرف جو ہے نا اپنی بندوقیں نہیں کی تھی۔ دو چیزوں کو مت کمپیئر کیا کریں۔ راجہ صاحب آپ نے جو اپنے اوپر کے حساب سے قبل مسیح کے قصے نکال کے لے کے آتے ہیں نا ان کا ماڈرن ڈے ریلیونس نہیں بنتا۔ فیض احمد فیض جیسا قداور آدمی کہاں آپ کا یہ آدمی جس کو وربل ڈائریا ہوا ہے جسے آپ عمران خان کہتے ہیں، دونوں کا تنتے دیکھیں۔ آپ فیض احمد سپریم کورٹ پوچھتی ہے جی کیا کہ کوئی بندہ زخمی ہوا، آپ کہتے ہیں نہیں ہے جی۔ سپریم کورٹ پوچھتی ہے کیا کوئی بندہ مرا، آپ کہتے ہیں نہیں ہے جی۔ یار یہ تو نہ کریں اس طرح، آپ راجہ صاحب ایک جگہ کے اوپر رہا کریں۔ ابھی پہلے یہ بتائیں کہ خان صاحب اس ٹویٹ سے کیسے بچیں گے، ہم اس موضوع پہ بات نہیں کر رہے ہیں، ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے سائپر کیس کا معاملہ یا 9 مئی کا معاملہ جو ہے وہ اس پہ کر رہے ہیں۔ عیسیٰ نقوی صاحب آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں کوئکلی پلیز؟
اب ہاں دیکھیں وہ سلمان انی صاحب، میں تو بتا رہا ہوں کہ معاملہ تو حساس ہے، وہ صحیح نشاندہی کر رہے ہیں، جو فیصل واوڈا نشاندہی کر رہے ہیں وہی سلمان انی صاحب کر رہے ہیں. لیکن اصل میں معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں 34 سال کے بعد کیا 68 سال قید ہو جائے گی؟ نہیں بچے کسی سمجھ نہیں آئی. وہ دیکھیں وہ تو ورسٹ کیس سینیریو کیا جیل کی اس بیرک سے اٹھا کے جیل کی اس بیرک سے کسی اور بیرک میں شفٹ کر دیں گے. ہاں میرا خیال ہے کر ہی دینا چاہیے، کم از کم منہ تو بند ہو ان کا. قوم کا انتشار اور ہجان تو تھوڑا کم ہو جائے گا اگر ان کو وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھے سیل کے اندر پھینکا ہوا ہے سالٹری کنفائنمنٹ میں، اگر ان کو واقعی تھوڑے دنوں کے لیے وہاں پہ ڈال دیں تو یقیناً ان کا یہ جو وربل ڈائری ہے یہ تھوڑے دن کے لیے کنٹرول ہو جائے گا. I'm very hopeful. چلیں یہ آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، ٹھیک ہے. جو خواجہ آصف کا پوائنٹ آف ویو ہے وہی آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، بلکہ آپ کا پہلے تھا. خواجہ آصف صاحب نے آپ سے لیا ہے ویسے سلمان صاحب. فیصل واوڈا صاحب سے بھی بڑا میچ کرتا ہے. میچ کر رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے، یہ میچ گیم چل رہی ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، میں عمر دراز آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ ایک بڑا سمپل سا بڑا معصومانہ سا سادہ سا سوال ہے. یہ بتائیں یہ کون سا عہدہ زیادہ اہم ہے، وزارت داخلہ یا چیئرمین پی سی بی؟ یہ میرے سے پوچھ رہے ہیں بھائی؟ جی آپ سے پوچھ رہا ہوں سر. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے میرے خیال سے یہ دونوں عہدے کچھ بھی نہیں ہیں. ہم تو پورے کا پورا سب کچھ ان کے سامنے رکھ دیں، وزارت عظمیٰ بھی ان کے سامنے کم پڑ جائے. ہم تو صرف اتنا شکوہ اور احتجاج کر سکتے ہیں کہ ہیرے کو، نگینے کو، قوم کے اس محسن کو اتنی تاخیر سے، اتنی دیر سے پہچاننے کے اوپر کہ مملکت خداداد کیسے چل رہی تھی اس محسن کے بغیر، میرا احتجاج ریکارڈ کرایا جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 75 سالوں میں جو ہم آج آئی ایم ایف کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس ملک کے اندر جو کرکٹ جو ہے وہ ہم پیچھے رہ گئے. اس میں ایک ہی وجہ تھی کہ قوم کا محسن جو ہے وہ کہیں مصروف رہا. بڑی تاخیر سے پتہ چلا کہ یہی وہ شخص ہے جو پی سی بی چلا سکتا ہے، یہی وہ شخص ہے جو وزارت داخلہ چلا سکتا ہے، یہی وہ شخص ہے جو پنجاب کو چلا سکتا ہے. میرا صرف مطالبہ یہ ہے کہ خدارہ انہیں کوئی مزید عہدہ دیا جائے، ادھر ادھر کوئی نظر دوڑائی جائے. کون ایسا نالائق ہے جو اس محسن کا کہیں اور کسی عہدے کے اوپر حق مار کے بیٹھا ہوا ہے؟ کہیں شہباز شریف صاحب تو قوم کے محسن کے راستے میں کوئی دیوار تو نہیں بنے ہوئے، دیوار تو نہیں بنے. چلے آپ کا پوائنٹ ابھی آگے، ٹائم کم رہ گیا. پاکستانی ضرور ریکارڈ کیجیے گا. اور مجھے بڑا دکھ ہے، اور مجھے اس چیز کا دکھ ہے کہ مجھے پتا ہوتا لاہور میں تو میں سب سے بڑا مسئلہ کرکٹ ہے، سب سے بڑا مسئلہ کرکٹ ہے، داخلی معاملات حل ہو گئے. اس مملکت خداداد کو سنبھالے آپ کے بنا ہم کیسے، سمجھ نہیں آئی کہ کیسے یہ مملکت خداداد چلتی رہی ہے. صحیح ہے. بس میں دیگر اپنے پینلسٹ سے لینا چاہ رہے تھے کمنٹ، لیکن وقت ختم ہو گیا. اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا. اللہ